السلام علیکم ویورز، ناول 5 ایپیسوڈ نمبر 4۔ دونوں گھروں میں تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ جمعرات کی بارات اور جمعے کا ولیمہ طے پایا تھا۔ گپتا نے ڈھولک منگوا رکھی تھی۔ ثنا، شامزے، رحام اور فاخر ساری رات لگے رہتے تھے۔ بیچارے نعمان کو بچوں کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ بھابی ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ سب ٹپے گا رہے تھے جب تہامی نے ہال میں قدم رکھا۔ شور شرابے سے بچتے وہ شامزہ کے پاس آیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، بیٹھو ادھر، ابھی لاتی ہوں، اور اپنا بخار ٹھیک کرو۔ کہا بھی تھا میں نے فاخر کو لے جائے ڈاکٹر پاس، مگر مجال ہے کہ احساس ہو ان کو۔ شامزے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرتے بولی۔ بھابی ٹھیک ہو جائے گا، ایسے ہی میں نے منع کیا تھا بھائی کو، تہامی نے مسکرا کر کہا۔ چائے آ رہی ہے، تم پیناڈول بھی کھا لو، تہامی میری بات مانا کرو، پیار سے اس کے بال سیٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے بھابی، آپ کی بات کبھی ٹالی ہے؟ تہامی اسی شفقت سے بولا تھا جیسے شامزہ اس کا خیال کرتی آئی تھی۔ وہ اس گھر کی بہو کم، بیٹی زیادہ تھی۔ رحام اور تہامی ثنا سے زیادہ شامزے کا کرتے تھے، ہر کام اور بات اسی سے شیئر کرتے تھے، اور کہیں نہ کہیں شامزے تہامی کا الجھا رویہ جانتی تھی، مگر چپ تھی جب تک کہ وہ خود بات نہ کرے۔ اوئے دلہے نیچے اتر اور گانا گا لے، یہ آخری پل سمجھو گانے کے، پھر تو بیوی گاتی ہے بس۔ فاخر نے مذاق اڑایا تو گیلانی صاحب بھی ہنس پڑے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی میاں تمہاری۔ ڈیڈی آپ کب آئے؟ فاخر سنجیدہ سا ہوا۔ ارے بھائی ابھی آیا ہوں، اور کیا گا رہے ہو؟ ڈیڈی وہ رحام گا رہا تھا، میں تو بس ساتھ دے رہا تھا۔ فاخر نے سارا کچھ رحام پر ڈال دیا۔ وہ کھلے منہ سے سب دیکھتا رہ گیا۔ شاباش رحام، رونق لگائے رکھو بیٹا، گیلانی نے ہنس کر کہا۔ سب حیران رہ گئے۔ ادھر سے شگفتہ آ گئی۔ حیران کیوں ہو سب، تمہارے ڈیڈی اپنے وقت میں بہت اچھے سنگر تھے، ساری عمر مجھے گانے سناتے آئے ہیں، آج نہیں گائیں گے گیلانی صاحب؟ بیٹے کا بیاہ ہے۔ شگفتہ بیگم نے راز کھول دیا۔ سب کے کہنے پر وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور گانے لگے۔ تہامی سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے ایک عمل سے سب خوش تھے، سب، مگر وہ اندر سے کوشش کر رہا تھا، بس کوشش۔ فون اسکرین پر نمبر لکھ کر اور پھر مٹا کر وہ پریشان سی تھی۔ کل مائیوں تھا اور شام کو مہندی۔ مائیوں کی رسم بس کچھ گھنٹے کی رکھی تھی، وقت بہت کم تھا، کل سے بالکل وقت نہیں ملنا تھا، مگر نورا کا دل بہت تیز رفتار میں تھا۔ تہامی کو کال کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، پھر اس نے شامزے کے نام پر کلک کر دیا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کچھ ہی منٹ میں ادھر سے کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو، السلام علیکم بھابی، نورا نے ہولی سے کہا۔ شامزے ہنس پڑے۔ بہت عمر ہے تمہاری، ابھی تمہارا ہی سوچ رہی تھی اور کال آ گئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ نورا نے بات شروع کی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تمہارے شوہر نامداد بخار لیے بیٹھے ہیں، تہامی کے لیے چائے بنا رہی تھی، شامزے نے ہنس کر کہا اور تہامی کو اشارہ کیا۔ بھابی اب کیسے ہیں وہ؟ نورا نے بہت مشکل سے پوچھا تھا، مگر شامزے کا کہہ سن کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ یہ بات تو تم خود اپنے ان سے پوچھ لو۔ شامزے نے فون تہامی کو دے دیا جو سب سے بچتا بچاتا نکلا تھا اور کچن میں کھڑا تھا۔ پکڑو، تمہاری بیوی ہے، بات کرو، حال پوچھ رہی ہے تمہارا، شامزے نے جس ادا سے کہا تھا۔ نورا شرم سے لال ہو گئی تھی۔ ادھر رحام نے سن لیا تھا، وہ اب حال میں سب ہنس رہے تھے۔ تہامی فون کان کو لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم، بھاری سی مگر خوبصورت سی آواز میں اس نے سلام کہا تھا۔ وعلیکم السلام، اب آپ کیسے ہیں؟ نورا نے ایک ساتھ ہی پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ تہامی نے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ میں بس شامزے بھابی سے پوچھ رہی تھی، انہوں نے آپ کو فون دے دیا۔ نورا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات کرے۔ تو آپ مجھ سے بات نہیں بھابی سے کرنا چاہتی تھی؟ ایک منٹ میں کروا دیتا ہوں، وہ نیچے ہیں، تہامی نے سنجیدہ سے کہا۔ وہ گھبرا گئی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، مجھے آپ سے بھی بات کرنی تھی۔ میں سن رہا ہوں، تہامی کی آواز سے اس کی طبیعت کا پتہ چل رہا تھا۔ آپ کی واچ میرے پاس، مطلب میرے بیگ میں رہ گئی تھی، نورا نے معصومیت سے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ جب آؤ گی ساتھ لے آنا، تہامی نے مسکرا کر کہا۔ وہ چپ ہو گئی۔ آپ کو شاید برا لگا میرا کال کرنا، آئی ایم سوری، نورا نے کہہ کر کال کاٹ دی اور جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ تہامی فون کو دیکھ رہا تھا، آخر اب کیا ہوا ہے؟ شامزے چائے لے کر کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ ہو گئی بات؟ جی بھابی آئے نا، تہامی احتراماً کھڑا ہوا۔ تہامی تم جانتے میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، یہ جو اندر چل رہا ہے نا، اس کو نکال دو یا ختم کر دو، تم اب نئی زندگی شروع کرنے لگے ہو نورا کے ساتھ، خوش رہو۔ آج اس نے حق سے کال کی اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ناراض ہے یا دکھی۔ بھابی میں کوشش کر رہا ہوں سب کو خوش رکھوں۔ تہامی سب خوش تب ہوتے ہیں جب تم خوش ہوگے، وقت دو نورا کو، کم از کم دوستی کر لو، بات کیا کرو اس کو ایسا محسوس تو مت کرواؤ کہ وہ زبردستی کچھ کر رہی ہے، شامزے نے چائے اس کو تھما کر پیار سے کہا تھا۔ بھابی آپ بیسٹ ہو، آپ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ نورا بھی بیسٹ ہوگی اگر تم اس کو جگہ دو، دوستی کرو، بات کرو۔ تہامی وہ بہت معصوم ہے، اس عمر میں بہت خواہ ہوتے لڑکیوں کے، اور نکاح کے بعد تم نے اس کو کال تک نہیں کی۔ آج اس کی کال مجھ سے نہیں، صرف تم سے بات کرنے، حال پوچھنے کو آئی تھی، بات تو کر لیتے۔ شامزہ اس کے پاس بیٹھی تھی جب رحام اندر آیا۔
کیا چل رہا ہے بھابھی؟ آپ بول رہی ہو اب میری باری ہے، چھوڑ دو اس تہامی جی کو، اب ہو گیا اس کا نکاح۔ ریحان چلتا ہوا آ کر دوسری طرف بیٹھ گیا۔ ہاں ہاں تمہاری ہی ہے، جلو مت اب، یہ تم دونوں میری بیوی کو کبھی میرے لیے بھی چھوڑ دیا کرو یار۔ فاخر نے کمرے میں انٹری ماری تھی، سب ہنس پڑے۔ فاخر صاحب آپ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نہیں آ سکتے، چلیں جا کر کارڈز پر نام لکھیں، دے کر بھی آنے ہیں ابھی۔ شانزیں اٹھی اور فاخر کو لیے سیڑھیاں اترتی شگفتہ پاس چلی گئی۔ ریحان بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ تہامی نے فون نکالا اور نونا کا نمبر ایڈ کرنے لگا۔ پھر اسکرین پر نونا کا نام لکھا چمکتا دیکھ تہامی نے اس کو کال ملائی۔ زمان کی کالز پر کالز آ رہی تھیں۔ وہ بہت پریشان تھی، رات سر پر کھڑی تھی اور نیند بہت دور۔ وہ دل میں رکھے ان جذبات پر مٹی ڈال چکی تھی جو کبھی زمان کے لیے تھے۔ ہاتھ میں پہنے اس رنگ سے زیادہ ان 3 بال کی اہمیت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ جس کے نکاح میں تھی اس کے علاوہ اب کسی کا سوچنا گناہ تھا۔ بالآخر تنگ آ کر نونا نے زمان کا نمبر بلاک کر دیا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں کمبل تانے ابھی سونے کی کوشش کر رہی تھی جب فون بجا تھا۔ یہ نمبر شاید زمان ہو۔ نونا نے لیمپ آن کیا اور کال ریسیو کی۔ آپ کو کس زبان کی سمجھ آتی ہے؟ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آئندہ مجھے کال مت کریں آپ۔ وہ بے ساختہ غصے سے بول اٹھی۔ اوہ آئی ایم سوری، شاید آپ نیند میں تھی۔ تہامی کی آواز پر اپنے بستر سے اچھلی۔ آپ آئی ایم سوری، مجھے وہ نہیں پتہ چلا۔ نونا شرمندگی سے لال ہو رہی تھی، وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ تو آپ کے پاس میرا نمبر نہیں تھا؟ تہامی چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ ہے مگر میں نے ایڈ نہیں کیا تھا، سوری، نونا نے دبی آواز میں کہا۔ اٹس اوکے، اب ایڈ کر لیں، میں نے بس یوں ہی کال کی، ایسے بھی رات بہت ہو گئی ہے، آپ کو سو جانا چاہیے، گڈ نائٹ۔ تہامی نے نارمل لہجے میں کہا، وہ اپنی عقل پر ناراض ہو رہی تھی۔ گڈ نائٹ۔ کال بند ہو چکی تھی مگر نورا کا دل دماغ اسی طرف تھا۔ انہوں نے کال کی تھی شاید کچھ بات کرنا ہو، کچھ کہنا ہو، اور میں زمان سمجھ کر بدتمیزی کر دی۔ اب تو وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے مگر جب وہ کل پاس ہوں گے میں اگر یوں ری ایکٹ کروں گی ان کو پتہ چل گیا تو۔ نورا کی آنکھیں تر ہو گئیں، وہ خود سے باتیں کرتے کب سو گئی اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ بالکنی میں کھڑا وہ شخص فون کھولے واٹس ایپ کے فیملی گروپ میں آئی اپنے نکاح کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ نورا کا ہاتھ تھامنے میں کس طرح حسین لگ رہی تھی، اس بات کا اعتراف وہ خود سے کر رہا تھا۔ مگر کیا ہوگا اس رشتے کا جس میں ابھی کچھ راز باقی ہیں؟ واپس لیمپ آن کر کے وہ اس نمبر کو فون میں ایڈ کر رہی تھی۔ اب تہامی کا نام کاٹ کر اس نے وہاں ہسبینڈ لکھ دیا تھا۔ فون کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ لیٹ گئی۔ کتنا عجیب احساس ہے یہ جو 2 دلوں میں پیدا ہوتا ہے، کیا محبت ایسے شروع ہوتی ہے؟ نورا کروٹ لیے یہ سب سوچ رہی تھی۔ جی تو ویورز، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔